أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العقیدۃ الواسطیہ میں انہوں نے فرمایا کہ فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، یہ ہے عقیدہ فرقہ ناجیہ کا۔ فرقہ ناجیہ ایک گروہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نجات سے نوازے گا، دوزخ اور جہنم کی نجات سے۔ المنصورہ الی قیام الساعہ، اور یہ ایک ایسا فرقہ، ایک ایسا گروہ جسے اللہ تبارک و تعالی نصرت اور مدد سے نوازے گا، اہل السنت والجماعہ۔ اور یہ فرقہ کون سا ہے؟ اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ۔ رہی بات یہ عقیدہ کیا ہے اور اس فرقہ ناجیہ کا کیا اعتقاد ہے، اس کے بارے میں اختصاراً جو ہے ایک اہم بات کا شیخ الاسلام نے ذکر فرمایا، اور وہ یہ فرماتے ہیں وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ یعنی فرقہ ناجیہ کا اعتقاد کیا ہے؟ وہ یہ کہ الایمان باللہ، پہلی بات اللہ پر ایمان لانا، دوسری بات وملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، تیسری بات وکتبہ، اس کی آسمانی کتابوں پر کیا ہے؟ ایمان لانا، چوتھی بات ورسلہ، اس کے تمام رسول اور پیغمبروں پر ایمان لانا، پانچویں بات والبعث بعد الموت، قیامت پر ایمان لانا، والبعث بعد الموت، یعنی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس پر ایمان لانا، والایمان بالقدر خیرہ و شرہ، اور تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لانا۔ یہ 6 امور ہیں جن کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا اور بتایا کہ یہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ اور اعتقاد ہے۔ اور یہ 6 باتیں اگر دیکھی جائیں، 6 امور پر ایمان لانا، یہ ارکان ایمان بھی کہلاتا ہے، یعنی جس کا ذکر شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ادھر فرمایا کہ فرقہ ناجیہ کا عقیدہ الایمان باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والبعث بعد الموت والایمان بالقدر خیرہ وشرہ، یہ ایمان کے 6 ارکان ہیں۔ اور اس کا ذکر ایک مشہور حدیث جسے حدیث جبریل کے نام سے جانا جاتا ہے، اس حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جب جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آئے اور صحابہ کرام موجود ہیں، بیٹھے ہیں، تو جبریل امین نے چند سوالات کیے کہ اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب آنے والی۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال، بلکہ جو دوسرا سوال تھا، وہ یہ کہ مل ایمان، اے محمد ایمان کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا کہ الایمان، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اس کے تمام رسول اور پیغمبروں پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لے آؤ، اور اسی طرح تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لے آؤ۔ یہ جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوال کا جو جبریل امین نے پوچھا، اور وہ سوال کیا تھا؟ مل ایمان، اے محمد ایمان کیا؟ تو آپ نے اس سوال کا جواب کیا ہے؟ اس طرح۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ 6 باتیں جن کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ارکان ایمان ہے۔ پہلا رکن اس میں ہے الایمان باللہ، کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟
ایمان کہتے ہیں کسی چیز کی تصدیق کرنا اور اس کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کا اعتراف اور اس کا اقرار کرنا. مثلا اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں موجود ہے، اللہ کی ذات کا وجود ہے، اس بات کی تصدیق کرنا اور اسی طرح اس بات کا اقرار اعتراف بھی کرنا کہ میں تصدیق کرتا ہوں اور میں اسی طرح اقرار کرتا ہوں، اعتراف بھی کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات اس دنیا میں کیا ہے، اس کا کیا ہے وجود. اسی لیے شریعت اسلامیہ میں، عقید اسلامیہ میں ایمان صرف تصدیق کرنے کو نہیں کہ بلکہ تصدیق کے ساتھ ساتھ اقرار اور اعتراف بھی پایا جانا چاہیے. ایسا اقرار اور اعتراف جس میں بتائی ہوئی باتیں ان کی کیا ہے تصدیق ہو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لانا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا اقرار کرنا، اللہ کے وجود کا اعتراف کرنا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جن باتوں کا ہمیں حکم دیا ہے ان پر کیا ہے عمل کرنا، انہیں کیا ہے قبول کرنا، تسلیم کرنا. یہ بھی ایمان باللہ میں شمار. اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں لیکن اللہ کے حکم پر عمل نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ دیگر اور فرائض کا اہتمام بھی نہیں کرتا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا ایمان جس طرح ہے یہ ایمان اس کی کوئی ضرورت اللہ تبارک و تعالی کو نہیں. اللہ تبارک و تعالی ایمان چاہتا لیکن کیسا ایمان؟ جس میں اقرار ہو اور اس میں کیا ہے اعتراف بھی پایا جائے اور تسلیم کرے، قبول کرے اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو. اسی لیے اگر کوئی پوچھے کہ اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے آنا اس کا کیا مطلب ہے، تو اس میں 4 چیزیں داخل ہیں، انہیں یاد کر لیں. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر ایمان لانا، کہ اللہ اس دنیا میں موجود ہے، اس پر ایمان لانا. نمبر 2، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا اقرار کرنا، اعتراف کرنا کہ اس دنیا میں کوئی رب پروردگار ہے تو صرف اللہ، کوئی اور نہیں. تیسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات الوہیت میں تنہا ہے، یعنی عبادت کے لائق اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات. چوتھی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے اسماء و صفات، اسماء حسنہ، صفات علی ہیں، ان پر کیا ہے ایمان لے. تو یہ 4 باتیں ہیں. پہلی بات اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر ایمان لانا، دوسری بات اللہ تبارک و تعالی کے ربوبیت پر ایمان لانا، تیسری بات اللہ تبارک و تعالی کو الوہیت کے معاملے میں تنہا اور واحد سمجھتا کہ عبادت کے لائق صرف وہی ہے. اسی طرح اللہ کی ذات کے اسماء اور صفات ہیں، اسماء حسنہ، صفات علی میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھنا. اگر یہ چاروں پائے گئے تب جا کر کے ایمان کامل اور مکمل ہوا، ورنہ ان چاروں میں سے کوئی ایک نہیں یا کسی ایک میں بھی خلل ہے تو وہ ایمان اس طرح نہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی کو مطلوب ہے. اور پہلی چیز اس میں سے جو تھی، جو کہ بہت ہی اہم ہے، باقی باتوں کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا ہی، لیکن اس مقام پر اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر ایمان لانا. کیا دلیل ہے اللہ کے وجود پر؟ یعنی اگر کوئی شخص اس بات کا انکار کرے کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، اس دنیا میں اللہ موجود، تو اسے سمجھانے کے لیے ظاہر سی بات ہے کتاب و سنت کی نصوص کو رکھنا مناسب نہیں ہوگا، اس ناحیے کیونکہ وہ قرآن پر اور سنت پر ایمان ہی نہیں رکھتا. اللہ پر کیسے ہم یہ باتیں رکھتے؟ اسے سمجھانے کے لیے 4 قسم کی دلیل بیان کی جائے، 4 قسم کی دلیل بیان کی جائے.
پہلی دلیل عقل کی، اور دوسری دلیل محسوس کی، حس کی یعنی، تیسری دلیل فطرت ہے، اور چوتھی دلیل شریعت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر 4 دلیل ہیں۔ ان چاروں میں سے پہلی دلیل کیا ہے؟ عقل۔ عقل سے مراد ادھر عقل سلیم، عقل سے مراد عقل سلیم، ایسی عقل جو صحیح سالم ہے، نفس پرستی اس میں نہ پائی جائے۔ اگر عقل سلیم انسان غور و فکر کرے اس کائنات اور اس دنیا پر، یقیناً وہ اس نتیجے پر پہنچے گا کہ کوئی نہ کوئی ایک ذات ہے جو ان تمام کی خالق ہے، کائنات کو بنانے والی ذات ہے۔ کیونکہ کوئی چیز وجود میں عدم سے نہیں آتی، یعنی کوئی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، کوئی نہ کوئی اسے بنانے والا ہو۔ یعنی آج خود انسان اس دنیا میں غور کرے، دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انسان گاڑی بناتا ہے، گھڑی بناتا ہے، موبائل بناتا ہے، جہاز، بہت کچھ بناتا ہے انسان۔ تو ان چیزوں کو کسی نے بنایا ہے، خود وجود، گاڑی خود وجود میں نہیں آئی، جہاز خود وجود میں نہیں آیا، گھڑی خود وجود، موبائل خود وجود میں نہیں آیا، قلم ہے یہ خود وجود میں نہیں آیا، کپڑے ہیں وجود میں نہیں آئے، کوئی نہ کوئی اس کا موجد ہے یعنی بنانے والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ دیگر جو اور مخلوقات ہے، انسان ہے، جانور ہے، زمین و آسمان، اور ان میں جتنی چیزیں ہیں، یہ خود وجود میں نہیں آئی، خود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ ضرور نہ ضرور کوئی ان کا موجد ہے، یعنی ان کو وجود میں لانے والا ہے۔ اور وہ جو وجود میں لانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقلی دلیل کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا، فرمان ہے کہ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالق، کیا یہ بغیر کسی چیز کے بنائے گئے ہیں، یعنی انسان بغیر کسی چیز کے بنایا گیا؟ ایسا نہیں ہے۔ ام هم الخالقون، یا کہ انہوں نے خود اپنے آپ کو بنایا، یعنی انسان کے اپنے آپ کو بنایا نہیں بنا سکتا، جانور خود اپنے آپ کو بنایا نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح کیا انسان نے ساتوں آسمان زمین بنایا؟ کیا انسان نے جانوروں کو بنایا؟ نہیں بنایا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کو وجود میں لانے والا، ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجد ہے، اور وہ موجد کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو یہ عقلی دلیل ہو گئی اللہ کے وجود پر۔ دوسری دلیل اللہ کے وجود پر حس ہے، حس یعنی محسوس کرنا، احساس، اور یہ چیز بالکل جو ہے محسوس ہے۔ انسان اگر سلیم العقل ہو، سلیم الفکر ہو، تو یقیناً وہ اس بات کا احساس کرے گا، اسے احساس ہوگا کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وجود ہے۔ کیسے محسوس کرے گا؟ اس کی دلیل یوں لے لیجئے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی مانگی ہوئی چیز اسے کیا ہے؟ مل جاتی۔ مزید اس کی وضاحت اس قصے پر ہم غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ والے دن مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں۔ اچانک ایک اعرابی شخص داخل ہوتا ہے، بدو دیہاتی شخص، اور کہتا ہے یا رسول اللہ ہلکت الاموال، اے اللہ کے رسول، کھیتی باڑی، فصلیں، یہ سب برباد ہو چکی ہیں۔ کیوں برباد ہوگی؟ بارش نہیں ہوئی، قحط ہے، پانی کی قلت ہے، تو ہمارا یہ جو مال ہے یہ سب برباد ہو گیا پانی کی قلت کی بنا پر، اور کوئی راستہ نہیں پانی حاصل کرنے کا۔ فادعوا اللہ یغیثنا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بارش سے نوازے، بارش نازل فرمائے۔ خادم رسول انس بن مالک فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کی باتوں کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی۔ دعا کرنے کے بعد بادل آتے ہیں اور خوب اچھی طرح کیا ہے پانی برس پڑتا ہے، حالانکہ پہلے بارش کے کوئی آثار نہیں تھے، نہ تو بادل آسمان میں پائے، کہاں سے آئے بادل کچھ نہیں بتا سکتے۔ اور یہ کب ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے دعا فرمائی۔ تو یہ دلیل ہے حس کی کہ انسان اس بات کو محسوس کر سکتا ہے کہ اس دنیا میں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات موجود ہے، اور اس کا وجود ہے، اس کا وجود حقیقی ہے۔ ایک تیسری دلیل وہ ہے انسانی فطرت۔ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس بات پر پیدا کرتا ہے کہ وہ رب العالمین کو پہچانتا ہے، اسے وحدہ لا شریک سمجھتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ماحول اس پر اثر کرتا ہے اور وہ فطرت سے منسلخ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا شخص وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں، اسے مجوسی بنا دیتے ہیں، اسے عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان فطرت سلیمہ پر، توحید پر پیدا ہوتا ہے، اللہ کے وجود پر ایمان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، لیکن ماحول جو ارد گرد گھر کا ماحول ہے، علاقے کا ماحول، شہر کا ماحول، دوستوں کا ماحول اس پر اثر کرتا ہے اور وہ فطرت سے کیا ہے منسلخ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر اگر ہم غور کریں تو یقیناً یہ بھی ایک واضح دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر۔ اس لیے قرآن مجید میں کیا ہے کہ جب یہ کفار خشکی پر ہیں، یعنی سمندر میں نہیں بلکہ خشکی میں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن جب سمندر میں داخل ہوتے ہیں، کشتی پر آتے ہیں، اور کشتی کہیں ہوا اور طوفان میں پھنس جاتی، کشتی ان کی کہیں ہوا اور طوفان میں کیا ہے پھنس جاتی ہے، اور انہیں یقین ہو جاتا کوئی نہیں ارد گرد اب یعنی بچانے والا، تو اس وقت انسان یعنی یہ مشرکین جو خشکی پر شرک کیا کرتے اور کہا کرتے تھے کہ دوسروں کی عبادت، دوسروں کو پوجا کرنا، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہمیں کرے، تو جب ان کی کشتی کہیں پر پھنس جاتی تو اس موقع پر بغیر سوچے سمجھے یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہوتے اور اللہ کو پکارتے۔ اور یہ چیز ہمارے مشاہدے میں بھی، آج اگر کوئی شخص، کوئی بستی والے، کوئی علاقے والے اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک نہیں سمجھتے، اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی آفت آ جائے، تو لاشعوری میں انسان ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے، اس کی گردن بھی اوپر کی طرف جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فطرت ہے انسان۔ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو اس فطرت سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ چیز، اس بات کا انداز، فطرت سلیمہ کا انداز اس وقت بالکل واضح طور پر ہوتا ہے جب انسان کسی مصیبت، کسی بلا اور کسی مشکل میں کیا ہے پھنس جائے، تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف ضرور کیا ہے متوجہ ہوتا ہے۔ اور اس کا عہد، وعدہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے لیا، جسے قرآن مجید میں ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ عہد اور وعدہ لیا ہے تمام آدم کی اولاد سے، آدم کی اولاد کو آدم کے پشت، پیٹھ میں سے نکالا اور انہیں ایسے پھیلا دیا، انہیں کیا ہے پھیلا دیا، تنکے تنکے، چھوٹے چھوٹے تھے، وہ چھوٹے چھوٹے تنکے کے معنی میں تھے۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، آدم کی تمام اولاد جو تا قیامت تک آنے والی ہے، تمام سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا پروردگار، تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سبھوں نے کہا کہ بھلا، کیوں نہیں، بلکہ آپ ہی ہمارے کیا رب اور پروردگار ہیں۔ اس پر تمام آدم کی اولاد نے گواہی دی، جو گزر چکے ہیں، جو آج ہیں، ہم اور آپ ہر ایک اس میں داخل ہیں، اور تا قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے
سبوں نے اس بات کی گواہی دی. یہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو اس فطرت پر کیا ہے پیدا کیا. تو فطرت سلیمہ بھی اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر کیا ہے دلالت کرتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک تیسری چیز جو اللہ تبارک و تعالی ایک تیسری بات جو اللہ تبارک و تعالی کے وجود پر دلالت کرتی ہے وہ شریعت کی دلیلیں ہیں. شریعت اسلامیہ میں جو ادلہ ہیں یعنی قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جن میں اس بات کو واضح طور پر بیان کیا گیا کہ اس کائنات میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، وہی پروردگار ہے، وہی خالق ہے، وہی کیا ہے سبوں کا کیا ہے رب ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے ہمیں بتایا. تو کہنا ادھر یہ تھا کہ فرق ناجیہ، طائفہ منصورہ، اہل السنہ والجماعہ، ان کا عقیدہ کیا ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے فرمایا وَهُوَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لے آنا. اللہ پر ایمان لانے کا مطلب اللہ کے وجود پر ایمان، ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات پر ایمان. اللہ کے وجود پر کیا کچھ دلیلیں ہیں اس کا ذکر ہوا. رہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات، انشاءاللہ اس کی باتیں کیا ہیں آگے آئیں. آگے ایک دوسری بات جو کہ فرق ناجیہ اور طائفہ منصورہ اہل السنہ والجماعہ کے عقیدے کے ایک جز ہے وہ یہ وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آنا. اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا جیسے کہ ذکر ہے وہ ملائکتہ، اس کے تمام فرشتوں پر ایمان لانا. ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک یا الالوکہ کہتے ہیں عربی زبان میں رسالت یعنی پیغام کو، پیغام پہنچانا، پیغام دینے کو. اور شریعت کی اصطلاح میں ملائکہ ایک مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اور غیبی مخلوق یعنی جنہیں ہم دیکھتے نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کس سے پیدا فرمایا؟ نور سے پیدا فرمایا. انسانوں کو اللہ نے کس سے پیدا فرمایا؟ مٹی سے. جنات کو، شیاطین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے پیدا فرمایا. لیکن فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا. اور یہ فرشتے جو اللہ کی مخلوق، غیبی مخلوق ہیں، اللہ نے انہیں نور سے پیدا فرمایا. یہ تمام کے تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں. کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اللہ کی مخالفت نہیں کرتا. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ جس بات کا حکم دیتا ہے یہ اس پر کیا ہے عمل کرتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان فرشتوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ تمام فرشتوں میں ان کا خاص کیا ہے ذکر ہوتا ہے قرآن مجید میں. جیسے کہ 3 ہیں ان میں سے جبرائیل امین علیہ السلام، اسی طرح ہے اسرافیل یہ بھی فرشتوں میں سے ہیں، اور اسی طرح ایک فرشتے ہیں میکائیل. یہ 3 ہیں ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، جبریل، اسرافیل اور میکائیل. جبریل کو وحی پہنچانے کی ذمہ داری ہے، اسرافیل کو سور میں پھونکنے کی جو ہے ذمہ داری ہے، نفخ سور کی ذمہ داری ہے قیامت والے دن. اور اسی طرح میکائیل کو ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے پانی برسائے، اور پانی برسانے کے بعد اس پانی جب زمین پر گرے تو اس کے بدلے میں کیا ہے زمین سے درخت اگ آئے، پھل اور دوسری چیزوں کا، اس کا کیا ہے اس کی ذمہ داری میکائیل کو ہے. تو گویا کہ 3 جو فرشتے ہیں جبرائیل، اسرافیل، میکائیل، تینوں کو زندگی سے متعلق ذمہ داری ہے. زندگی سے متعلق ذمہ داری وہ کیسے؟ جبرائیل امین کو وحی کی ذمہ داری ہے قرآن مجید، اور ظاہر سی بات ہے یہ وحی انسان کے دل کے لیے زندگی ہے. یعنی اگر انسان قرآن کی تلاوت کرے، پابندی کرے، تو ظاہر سی بات ہے اس سے انسان کا دل مطمئن ہوتا ہے،
راحت پہنچتی ہے انسان کے دل کو. تو اس اعتبار سے جبریل امین کو اس قسم کی زندگی کی کیا ہے ذمہ داری. اور اسی طرح ایک دوسری جو فرشتے ہیں وہ حضرت اسرافیل، جنہیں نفخ صور کا حکم ہوگا. جب وہ سور میں پھونک ماریں گے تو مردہ جو اس وقت ہوں گے قیامت والے دن، سب کے سب وہ زندہ ہو کر کے اپنی قبروں سے کیا ہے کھڑے ہوں گے. اسی طرح جو کہ ایک تیسرے فرشتے ہیں اور وہ میکائیل ہیں، انہیں حکم ہے، ذمہ داری ہے کہ بارش برسائے. اور ظاہر سی وجہ بارش برستی ہے تو اس سے کیا ہے زمین میں کیا ہے زندگی آ جاتی ہے، اور زمین سے کیا ہے یعنی کھیتی باڑی کیا ہے وہ نکل آتی. تو یہ فرشتوں پر ایمان لے آنا یہ بھی اہل سنہ والجماعت کے اگر دیکھا جائے تو ایمان کا ایک جز اور ایمان کا کیا ہے ایک رکن ہے. یہ 3 فرشتوں کا ذکر ہوا، ان میں سے ہر فرشتوں کو ایک ایک ذمہ داری ہے. اسی طرح دیگر اور بہت سارے فرشتے ہیں جن کی گنتی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کو معلوم ہے، اور ہر فرشتے کو اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نہ کچھ ذمہ داری دیا ہے. جان یعنی روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں. اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو کہ زمین میں سیاحت کرتے ہیں، یعنی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، کہیں پر بھی ذکر کا اہتمام ہوتا ہے تو اس مجلس میں جا کر کے شرکت کرتے ہیں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں. اسی طرح کچھ فرشتے ہیں جن کو جنت کی ذمہ داری دی گئی ہے، کچھ فرشتے ہیں جنہیں جہنم کی آگ کی ذمہ داری دی گئی ہے. اسی طرح یعنی فرشتوں میں سے ہر فرشتے کو کچھ نہ کچھ کیا ہے ذمہ داری دی گئی ہے. اور جیسے کہ بات گزری کہ فرشتوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو اس کے بارے میں صرف اور صرف کس کو اللہ تبارک و تعالی ہی کو علم ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض دلائل آتے ہیں، دلیلیں آتی ہیں جس سے ہم کثرت تعداد کے بارے میں کیا ہے اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر کیا تعداد ہے اس کے بارے میں صرف اللہ وحدہ لا شریک کو معلوم. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اطت السماء وحق لها ان تئط، کہ زمین آسمان حرکت میں آ گئی. آسمان کیا ہے حرکت میں آئی، ہل رہی ہے آسمان. اور آپ نے فرمایا آسمان کا حق بھی ہے کہ وہ حرکت میں رہے. کیوں حرکت میں رہے؟ کیونکہ آسمان میں کوئی 4 انگل کے برابر جگہ ایسی خالی نہیں ہے مگر اس جگہ پر کیا ہے فرشتہ پیشانی ٹکائے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا ہے سجدے میں گرا ہوا ہے. یعنی کوئی جگہ آسمان میں 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ خالی نہیں آسمان میں، مگر فرشتے کیا ہے اس جگہ پر بھی کیا ہے یعنی پیشانی ٹکائے اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیا ہے سجدے میں ہیں. تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فرشتوں کی کتنی بڑی کیا ہے تعداد، کثرت تعداد ہے ان کی. رہی بات کتنی ان کی گنتی ہے، اللہ عالم، اللہ تبارک و تعالی ہی اس کے بارے میں کیا ہے جانتا ہے. اسی طرح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا اور معراج کی سفر معراج کرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمان پر پہنچایا گیا. آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی تو دیکھا کہ ابراہیم بیت المعمور کو ٹیک لگائے کیا ہے بیٹھے ہیں. تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ بیت المعمور کے بارے میں پوچھا کہ بیت المعمور کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جواب میں کہا کہ بیت المعمور ایک گھر ہے کہ جس گھر میں 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں ہر دن اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرنے کے لیے، اور ایک دن کے لیے داخل ہوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد نکل آتے ہیں. دوسرے دن دوسری جماعت فرشتوں کی 70,000 داخل ہوتی، ہر دفعہ 70,000 داخل ہوتی، نکل آتی، دوبارہ 70,000 فرشتے اور جاتے ہیں. ایک دفعہ جو فرشتہ داخل ہو کر کے نکل آئے تو تا قیامت تک دوبارہ اسے اس گھر میں بیت المعمور میں داخل ہونا اسے کیا ہے نصیب نہیں ہوگا. تو یہ بھی ایک حدیث ہے جس سے ہم فرشتوں کی کثرت تعداد کے بارے میں کیا ہے یعنی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور رہی بات کی کتنی تعداد ہے تو اس کے بارے میں صرف اور صرف کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو کیا ہے بہتر معلوم ہے. رہی بات فرشتوں پر ہم ایمان کیسے لائیں. فرشتوں پر ایمان لے آنا ظاہر سی بات وہی ہے کہ ان کے وجود پر ایمان، یعنی فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہیں. اگرچہ ہم انہیں ان کی حالت میں نہیں دیکھتے، نہ ہی دیکھ سکتے ہیں،
لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کے وجود کا انکار کریں، بلکہ ان کے وجود کا بھی ہمیں کیا ہے اقرار کرنا چاہیے۔ وہ نور سے پیدا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صرف اور صرف عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے۔ یہ ہمارا کیا ہے فرشتوں کے بارے میں عقیدہ اور اس طرح کا کیا ہے ایمان ہونا چاہیے۔ فرشتوں کا جسم ہے، لیکن وہ جسم ہم انسانوں جیسے نہیں، کیونکہ وہ نور سے پیدا کیے گئے ہیں۔ کیا انہیں عقل ہے کہ نہیں؟ ظاہر سی بات ہے انہیں عقل ہے، تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يَأْمُرُونَ، کہ وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اسے انجام میں کیا ہے اسے انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری مقام میں فرمایا کہ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، دن رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، اور وہ کبھی اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں، بلکہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ بھی یعنی اہل السنہ والجماعہ فرق ناجیہ طائفہ منصورہ کے عقیدے میں سے ہے کہ وہ جس طرح اللہ کے وجود پر ایمان رکھتے ہیں، اسی طرح اللہ کے فرشتوں کی بھی وجود پر کیا ہے وہ ایمان رکھتے ہیں۔ رہ جاتی ہیں چند اور باتیں ارکان یعنی ایمان سے متعلق اہل السنہ والجماعہ، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو اس پر بات ہماری کیا ہے اگلی ملاقات میں اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا